اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا 7واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے آیت کے حصے کرنے کی طرف، اور اس آیت کے ہم 2 حصے کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، تو ہم اس آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا تک بنا لیں گے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ہو جائے گا۔ تو اب جو پہلا حصہ ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں واو حرف ہے، ہمارے آج کے سبق کے اعتبار سے تو واو استنافیہ قرار دیا جائے گا، لیکن مزید دیکھیں گے ہم پچھلے ٹیکسٹ کے ساتھ اسے ملاتے ہوئے واو عاطفہ قرار دینا ہے یا اسے اور کوئی واو کی قسم بنانا ہے۔ بہرحال اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، جو کہ حرف ہے، اور یہ لام جو ہے یہ لام ابتدا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لام ابتدا یا انا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہی لام ہے جو انا کے آنے کی وجہ سے آگے چلا جاتا ہے، اور اس صورت میں یہ لام مزاحل کا کہلاتا ہے۔ بہرحال اسے ہم یہاں پر لام ابتدا کہیں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اجر، جو کہ اسم ہے اور الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مضاف ہی بنے گا۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اعراب میں دیکھیں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ الآخرہ ہے، جو کہ اسم ہے۔ خیر کا لفظ جو ہے یہ بھی اسم ہے اور اس میں تفضیل ہے۔ لام اگلا لفظ جو ہے وہ حرف ہے، اور یہ لام جارہ ہے۔ اس کے بعد الذین اس میں موصول ہے، جو کہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ال والے اسم کے ساتھ جب بھی لام جارہ یا لام تاکید استعمال ہوتا ہے تو ال کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگلا لفظ جو ہے وہ ہے آمنو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، باب افعال آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس کے 3 لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے واو جو کہ حرف ہے، ایک ہے کانو جو کہ فعل ہے، فعل ماضی فعل ناقص، کاف واو نون مادہ کانا یکونو، اور اس کے بعد جو ہے آخری لفظ وہ ہے فعل مضارع یتقونا، جو کہ واو قاف یا مادے کو باب افتعال میں استعمال کرتے ہوئے اتقا یتقی اتقاءن ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یتقونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الحمدللہ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی ورکنگ کی طرف۔ مفتی سعید صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ایضاحات النحویہ اور شرح المفردات بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 57۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ یتقون کے ضمن میں عبارت ہے اتق اللہ خاف عقابہ فتجنب ما یکرہ، اصلہ ابتقى لأنه افتعل من وقع إذا نقل ما فاؤه واو إلى باب افتعل انقلبت الواو تاء وأدغمت في تاء افتعل، نحو وصف اتصف، وحد اتحد، وعظ اتعظ، وصل اتصل۔ اس عبارت میں ایک تو اتقا کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے اتق اللہ یعنی فلان اتق اللہ، فلاں اللہ سے ڈرا، تو معنی ہوگا خاف عقابہ فتجنب ما یکرہ، کہ وہ اللہ کی سزا سے ڈر گیا اور جو چیزیں اللہ ناپسند کرتے ہیں ان سے بچا اور ان سے اس نے پرہیز کیا۔ اتقا یتقی اتقاءً باب افتعال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی اصل کیا تھی اور اتقا شکل کیسے بنی یہ بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے اصلہ افتقا لأنہ افتعل من وقع، کہ اصل میں یہ افتقا ہے اس لیے کہ یہ
وقع سے افتعل کے وزن پر آیا ہے، اور اس کا 3 حرفی مادہ واو قاف یا ہے، اور وقع سے جب افتعل بنا تو گویا افتقایا اس کا وزن بنا، اس کی شکل بنی، لیکن ایک صرفی قاعدہ سے افتقا سے یا افتقایا سے اتقا ہو گیا، اور وہ صرفی قاعدہ یہ ہے کہ جس مجرد کے ماضی کا فاعل کلمہ واو ہو اور اسے منتقل کیا جائے افتعل پر، تو وہ واو تا میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہ تائے افتعل میں ادغام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اصل میں افتقایا تھا تو واو کو تا کیا تو بن گیا اتقایا۔ اب اس فاعل کلمہ والی تائے ساکنہ کو افتعل کی تائے مفتوحہ میں ادغام کر دیا تو ہو گیا اتقایا، اور آخر میں یا جو ہے وہ الف سے بدل گئی ماقبل کی حرکت فتحہ کی مناسبت سے، تو اتقا ہو گیا۔ چنانچہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وصفہ سے اتصفہ، یعنی وصفہ سے اصل میں بنا اتصفہ، اور اتصفہ سے اتصفہ۔ وحدہ سے باب افتعال پر ماضی بنا اتحدہ، اور پھر اتحدہ سے اتحدہ۔ وعظ سے بنا ابتعظ، اور پھر ابتعظ سے اتعظ۔ وصل سے بنا اتصل، اور پھر اتصل سے اتصل۔ تو الحمدللہ آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی شرح المفردات جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ اس آیت کے تحت ایضاحات النحویہ میں ہمیں کچھ نہیں ملا، تو شرح المفردات میں صرف ایک پوائنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ذکر کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس آیت کے اعراب کی طرف۔ تو ہم نے اس آیت کے چونکہ 2 حصے کیے ہیں، تو اب 2 حصے یعنی 2 جملوں کا ہم اعراب جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واؤ کو ہم استنافیہ مانیں گے کیونکہ ہم آج کی نئی آیت کر رہے ہیں، جبکہ اعراب کی دوسری کتابوں میں اس واؤ کو واؤ حالیہ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال واؤ ہمارا حرف ہے، لام تاکید ہے، اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، ظاہر بات ہے لام ابتدا جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر۔ تو جو مبتدا ہے وہ ہے اجر الآخراتی، جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور خبر ہے خیرن، جو کہ اس میں تفضیل ہے۔ آگے للذین آمنو کو انالائز کریں گے تو لام جارہ ہے، جس کے بعد الذین اسم موصول محلاً مجرور استعمال ہوا ہے، اور اسم موصول اکیلا نہیں آتا۔ اس کے بعد آمنو فعل اور فاعل کا مجموعہ یعنی جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول بن کر آ رہا ہے۔ گویا آمنو صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اس میں تفضیل خیر کے، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ پہلا جملہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے اس کا انالیسس دیکھ لیتے ہیں۔ واؤ کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ کانو فعل ناقص ہے، جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ فعل ناقص کا اسم یہاں پر جو ہے وہ واو ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور خبر کی جگہ پر کانا کی جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور وہ ہے یتقونا۔ یتقونا جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بنی کانا کی، اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور اس جملے کا عطف جو ہے ہم کریں گے صلۃ الموصول پر، جو کہ الذین کے لیے ہے پچھلے جملے میں۔ تو الحمدللہ اس طرح دونوں جملے ہمارے جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صحافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے کس طرح ان جملوں کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو محمود صحافی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جو جملہ ہے اجر الآخرہ والا وہ فی محل نصب حال ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آمنو والا جملہ جو ہے یہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین کے لیے ایسے ہی ہے، اور جملہ کانو والا جو ہے یہ لا محل لہ معطوف علی جملہ آمنو ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے، اور جملہ یتقون جو ہے یہ فی محل نصب کانا کی خبر ہے۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے ہمارے لیے کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے رہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کے 7 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے ہیں،
اور ان 7 رکوعوں میں الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف کی 57 آیات جو ہیں مکمل کر لی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے رکوع اور اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔